السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کڑی دھوپ میں پٹرول پمپ پر ڈیوٹی کرتا تھا۔ ایک پھول سی بچی روزانہ میرے پاس آتی اور ٹھنڈا شربت کھانے کے ساتھ دے جاتی، کہتی ابا اپنا خیال رکھنا۔ حالانکہ میں 30 سال کا کنوارا مرد تھا۔ ایک دن دوست نے مذاق میں اس بچی کو میری ناجائز اولاد بولا۔ مجھے برا لگا تو میں اس بچی کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر تک چلا گیا، مگر اندر قدم رکھتے ہی میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ اس پٹرول پمپ پر جاب کرتے ہوئے مجھے آج پورے 15 دن ہو چکے تھے۔ یہ نوکری بالکل میرے مزاج کے مطابق نہ تھی۔ یہ سچ تھا کہ میں شدید محنت کرنے کا عادی تھا، لیکن اس کے باوجود کڑی دھوپ میں کھڑے ہو کر یہ نوکری کرنا اور اس پٹرول پمپ کے مالک کی جلی کٹی باتیں سننا، اس چیز نے مجھے جلد ہی اس نوکری سے اکتا جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر ان 15 دنوں میں کوئی چیز میرے لیے دلچسپی کا باعث تھی تو وہ 5 سالہ بچی تھی، جو ہر روز سڑک کے قریبی پارک میں کھیلتی کودتی۔ پہل تو میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہ دی، لیکن یہ تقریباً 5واں دن تھا جب میں مسلسل اس بات پر توجہ دے رہا تھا کہ وہ بچی مجھے چوری چھپے دیکھتی رہتی ہے۔ جب بھی میں اس کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ معصومیت سے مسکرا دیتی ہے۔ ایک روز میں نے مسکراتے ہوئے اسے پاس بلا لیا، لیکن شاید وہ جھجک محسوس کر رہی تھی۔ میں بھی ابھی اس بات پر زور نہیں دیا تھا اور مسکراتے ہوئے اپنے کام میں مشغول ہو گیا، جبکہ دوسرے روز یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا کہ وہ میرے پاس آ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور اس کی مسکراہٹ دیکھ کر کافی دیر میں اسے دیکھتا رہا۔ اس روز میری بہن نے گھر میں گاجر کا حلوہ بنایا تھا اور میرے پاس ٹفن میں بھی اس نے حلوہ ہی ڈال دیا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے ٹفن کھولا اور گاجر کے حلوے سے ایک چمچ بھرتے ہوئے اس کی منہ کی جانب بڑھایا۔ مجھے بچوں میں کوئی خاص دن دلچسپی نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہی بچی مجھے بہت پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے منہ کو کھولا اور میں نے وہ حلوہ اس کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ معصومیت سے مسکراتے ہوئے حلوہ کھانے لگی۔ اس دن ہماری پہلی ملاقات تھی۔ دوسرے دن تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ نہ صرف میرے پاس آئی بلکہ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک ٹفن بھی تھام کے رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی، اور اس سے زیادہ حیرت کا باعث تھا اس کا مجھے مخاطب کرنے کا انداز۔ اس نے مجھے بابا کہا اور میں بس اس کی معصوم شکل دیکھتا رہ گیا۔ میری عمر 30 سال تھی، لیکن میں نے ابھی تک کنوارا تھا، اور وہ بچی مجھے بابا کہہ رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے منع کر دوں کہ وہ مجھے انکل کہا کرے، لیکن وہ مجھے امید سے جگمگاتی ہوئی آنکھوں سے کہہ رہی تھی، اور میرا دل نہیں چاہا کہ میں اسے اس بات پر ٹوک دوں۔ ہو سکتا ہے اس کا باپ انتقال کر چکا ہو، جو یہاں وہ مجھے بابا کہہ کر پکار رہی ہیں۔ میں نے اپنے دل میں تسلی رکھی اور بچی کا دل نہ توڑنے کا عہد کرتے ہوئے اسے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا۔ یہ کافی بڑا پٹرول پمپ تھا۔ میں اور فرید یہاں دن کو ڈیوٹی دیا کرتے اور شام کو چھٹی لے کر گھر چلے جاتے، جبکہ 2 لڑکے شام کو آتے اور پھر صبح تک ڈیوٹی کرتے۔ فرید تقریباً کوئی 17 سال کا تھا، لیکن اس کے باوجود جو وہ مجھ سے کافی اٹیچ تھا۔ میں بھی وقت گزارنے اور دل بہلانے کے لیے فرید سے چھوٹی موٹی باتوں پر بحث کرتا رہتا۔ پہل تو مجھے بابا کہہ کر پکارتی تو فرید بھی حیران رہ جاتا، لیکن اس نے مجھ سے اس کے متعلق کچھ نہ پوچھا۔ فرید یہیں کا رہائشی تھا۔ اس کا گھر پٹرول پمپ کے پاس تھا، جبکہ میں کافی دور سے اپنی موٹر سائیکل پر یہاں آتا تھا۔ یہ تقریباً روز کا سلسلہ بن گیا۔ وہ بچی جس کا نام نائلہ تھا کافی میرے قریب ہو گئی۔ اس کے متعلق فرید نے مجھے بتایا کہ وہ قریبی ایک گھر میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں ایک بیوہ خاتون ہے اور گھر میں بچیوں کو قرآن مجید پڑھاتی ہے۔ یعنی کہ میرا اندازہ ٹھیک تھا کہ بچی کا والد انتقال کر چکا ہے۔ میں ابھی اس بچی سے خاصی انسیت رکھنے لگا۔ مجھے حیرت ہوتی کہ اس کی ماں مجھے نہ جانتے ہوئے بھی اس بچی کو ٹفن میں کچھ نہ کچھ دے کر بھیج دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بچی کا دل نہ توڑنا چاہتی ہو، لیکن پھر بھی بچی کسی بھی طرح سے
اجنبی سے اتنا لگاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ پیٹرول پمپ جیسے ہی میرا مہینہ ختم ہوا اور مجھے تنخواہ ملی تو نہ جانے کیا سوچتے ہوئے میں قریبی مارکیٹ چلا گیا گھر کا راشن بھی لینا۔ گھر کا سامان لینے کے بعد میری نظر ایک چھوٹی سی گڑیا پر پڑی اور کچھ سوچتے ہوئے میں نے اس کی جانب بڑھا، جس کی قیمت 700 روپے تھی۔ میں نے دکاندار سے تھوڑی بحث کر کے رقم کم کروائی اور وہ گڑیا لے لی۔ میری زندگی میں اس بچی کی آمد سے میں کتنا تبدیل ہو رہا تھا مجھے اب محسوس ہو رہا۔ میں نے وہ گڑیا علیحدہ شاپر میں ڈالی اور گھر چلا آیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی بہنوں کو سامان دیا اور گڑیا والا شاپر لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ان لوگوں کو میں اس کے متعلق نہیں بتانا چاہتا تھا ورنہ ان لوگوں کے سوال و جوابات شروع ہو جاتے۔ صبح کام پر جاتے ہوئے میں نے وہ گڑیا اٹھا لی اور اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ دوپہر کے قریب جب نائلہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو میں نے اس کے ہاتھ میں ایک ٹھنڈے یخ پانی کی بوتل تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے بوتل تھام لی اور ٹھنڈا پانی پینے کے بعد وہ بوتل اسے تھما دی۔ تبھی میں نے وہ شاپر اٹھا کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جگمگاتے ہوئے رنگوں کو دیکھا تھا۔ وہ حیرت سے اس شاپر کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے شاپر سے گڑیا نکال کر اس کے سامنے کی۔ وہ خوشی سے چیخ پڑی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جلدی سے گڑیا ہاتھوں میں پکڑ کر گول گول گھومنے لگی، ساتھ ہی ساتھ وہ بابا بابا کہہ رہی تھی، جیسے کہ سب کو بتانا چاہتی ہو کہ یہ گڑیا اسے بابا جان نے دلائی ہے۔ نہ جانے کس احساس کے تحت میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ مجھ سے تھوڑا دور کھڑا فرید اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ شکریہ کے طور پر میری جانب بڑھی اور میرے سینے سے چمٹ گئی۔ میں نے بھی اس کے سر پر بوسہ دے ڈالا۔ اس وقت مجھے بھی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں جگمگاتی ہوئی روشنی دنیا کے تمام خوشیوں پر بھاری پڑ رہی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا اٹھایا ہوا ایک چھوٹا سا قدم اس کے لیے اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گڑیا کو لے کر گھر چلی گئی۔ دوپہر کے وقت جیسے ہی بریک ہوئی، فرید اور میں اپنا اپنا کھانا نکال کر کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ تبھی فرید میری جانب دیکھ کر مسکرا دیا۔ اسامہ بھائی، بچی تو دن بدن آپ سے مانوس ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے بھی فرید کی بات سن کر مسکرا کر اسے دیکھا۔ نہ جانے میں کب تک یہاں پر رہتا، اس کے بعد یہاں سے چلا جاتا۔ بچی تمہیں جتنے لگاؤ اور محبت سے بابا کہتی ہے، کبھی کبھی تو یوں دیکھ کر لگتا ہے جیسے تم اسی کے باپ ہو۔ فرید کی بات سن کر میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ ایک معمولی بات تھی لیکن اس کے باوجود میں کتنی دیر تک اس بات کو ذہن میں دہراتا رہا۔ نہ جانے کیا سوچتے ہوئے میں نے فرید سے پوچھا، اس بچی کے باپ کی وفات کب ہوئی؟ میں تو نہیں جانتا بھائی، یہ خاتون تقریباً کچھ عرصے پہلے یہاں پر رہنے کے لیے آئی ہے، تب سے یہ بچی ان کے ساتھ ہے۔ کافی بابردہ خاتون ہے اور ہمارے محلے کے بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی ہے۔ فرید کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میری عمر اس وقت 30 سال تھی اور ہر جوان مرد کی طرح میرے ذہن میں بھی ان خواہشات اور جذبات نے جنم لے کر رکھا تھا وہ ایک جوان مرد کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ حالانکہ میں کسی غلط صحبت کا شکار نہ تھا، لیکن پھر بھی میری عمر تھی کہ میں اپنا گھر بسا لیتا۔ مجھ پر ذمہ داریوں کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے کبھی مجھے اس جانب سوچنے کا موقع نہ دیا۔ ابا بیمار تھے اور گھر میں 4 جوان بہنیں تھیں، جہاں 2 بڑی بہنوں کی شادی میں نے کر ڈالی تھی۔ واپسی پر 2 بہنیں ابھی بھی گھر میں کنواری تھیں۔ اسی موقع شام چھٹی کے وقت میں گھر واپس آ گیا۔ تب میرے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں رات میں بھی دیر تک اس بارے میں خیال کرتا رہا۔ میرے اندر تجسس جنم لے رہا تھا، اس بچی کو جاننے کا۔ ہو سکتا ہے یہ میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہو، ورنہ کوئی بچی کیوں کسی غیر کو باپ سمجھے گی؟ اگر فرید کی طرح باقی لوگوں نے بھی اسے میری بیٹی سمجھنا شروع کر دیا تو؟ دوسرے روز میں کام پر چلا گیا تو نائلہ کے بارے جاننے کے بارے میں متجسس تھا، اور اسی تجسس نے مجھے نائلہ کے دروازے پر لا کھڑا کیا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اس دروازے پر دستک دی۔ دروازے کے قریب ایک نسوانی آواز سنائی دی، نائلہ کو آج بخار ہے، وہ گھر میں سو رہی ہے۔ میں کوئی بحث کیے بغیر واپس لوٹ آیا۔ دوسرے روز بھی نائلہ میرے پاس نہ آئی۔ وہ
دن بھی انتظار کرتے کرتے گزر گیا۔ آج تیسرا دن تھا جب کہ میں نے دوپہر کے قریب سے اسے ایک عورت کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا۔ اس عورت نے خود کو مکمل برقعے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ میں کافی دیر تک اس عورت کو دیکھتا رہا، لیکن وہ میری جانب متوجہ نہیں تھی۔ نائلہ کا ہاتھ سختی سے تھام کر وہ شاید قریبی ہسپتال جا رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد دوبارہ پلٹی۔ میں وہیں سے گزری۔ اس بار میری جانب متوجہ نہیں تھی، جبکہ میرے پاس کھڑا فرید اسے دیکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھا اور سڑک پر کافی دیر کسی بات کے متعلق پوچھتا رہا۔ پھر وہ قریب سے گزر گئی۔ فرید واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا تو مجھے بتانے لگا۔ زنیرہ آپا بتا رہی تھیں کہ نائلہ کو بخار ہے، اسے اسی لیے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ بہت اچھی اور عزت دار خاتون ہے زنیرہ۔ میں نے تو اپنی زندگی میں یہ نام بھی پہلی بار سنا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد نائلہ دوبارہ میرے پاس آنا شروع ہو گئی، لیکن اب بھی وہ کبھی کبھار اپنی ماں سے ٹفن میں میرے لیے کچھ نہ کچھ بنوا کر لاتی، یا پھر ٹھنڈا پانی یا شربت تو ضرور ہوتا۔ آہستہ آہستہ میں ان لوگوں کی طرف متوجہ ہونے لگا، اور اس حد تک متوجہ ہونے لگا کہ میں خود کو نائلہ کا عادی سمجھنے لگا۔ جس روز میں اسے نہیں دیکھتا، میں بے قراری سے ان کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جاتا، اور اس کی ماں بنا کسی حیل و حجت کے اسے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے میرے حوالے کر دیتی۔ میں چھٹی ہونے کے بعد اس کے قریبی پارک میں گھما پھرا کر اس کی ماں کے حوالے کر دیتا۔ 6 ماہ ہو چکے اور آج وہ بھی مجھے بابا کہہ کر پکارتی۔ نہ صرف مجھے بابا پکارتی بلکہ وہ مجھے بابا ہی سمجھتی۔ ان دنوں میری بہن کے لیے گھر میں رشتہ آیا۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ میں ان کی بیٹی سے شادی کروں اور وہ اس لڑکی کے بھائی کے لیے اپنی بہن کا رشتہ دے دیں۔ وہ لوگ ہمارے دور کے رشتہ دار تھے اور اچھا موقع تھا۔ اس طرح ہم دونوں بہن بھائیوں کا فرض ایک ہی بار ادا ہو جاتا۔ میرے ابا فالج کے مریض تھے۔ فالج کی وجہ سے انہیں کوئی کام کافی حد تک ہو چکا تھا اور چلنے میں دشواری پیش آئی تھی۔ میری دونوں بڑی بہنیں اس رشتے پر متفق تھیں اور انہیں کوئی اعتراض نہ تھا۔ اس رات انہوں نے میری مرضی جاننے کی کوشش کی، لیکن میں خاموش ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اس وقت میرے ذہن میں نائلہ کا معصوم سا چہرہ مسکرا دیا۔ اگر میں اپنا گھر بسا لیتا، اپنی زندگی میں مگن ہو جاتا، تو ہو سکتا ہے اس معصوم سی بچی سے میرا تعلق ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا۔ یہ بات میرے لیے تکلیف دہ تھی۔ کچھ دن میں نے اسی بات پر غور کرتا رہا، اور بالآخر میں نے زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس سوچ کے ساتھ کر لیا کہ میں نائلہ کی ماں سے نکاح کروں گا، کیونکہ میں اس عورت کو نہیں جانتا تھا اور نہ ہی یہ جانتا تھا کہ وہ مجھ سے نکاح کرنے پر راضی ہوگی۔ لیکن اس وقت میرے ذہن میں صرف اور صرف نائلہ کے لیے محبت تھی، جو مجھے اس بات پر قائل کرنے کے لیے کامیاب ہو گئی تھی۔ کتنے ہی دن میں اس معاملے پر غور کرتا رہا۔ اس رات میری بڑی بہن میری مرضی جاننے کے لیے میرے کمرے میں چلی آئی۔ اسامہ، تم نے ہم بہنوں کے فرض میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتنی، لیکن ہم اب چاہتے ہیں کہ تم بھی اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کر لو۔ جویریہ کے ساتھ اگر تمہاری شادی ہو بھی جائے تو اب تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ کب تک ہماری ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کر اپنی عمر بڑھاتے رہو گے؟ اپنی بہن کی بات سن کر میں خاموش بیٹھا رہا۔ آپا، اب جویریہ کے سسرال والوں کو مثبت جواب دے دیں۔ میں جویریہ کی شادی ان کے بیٹے کے ساتھ کرنے کے لیے رضامند ہوں، لیکن میں خود ان کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ آمنہ آپا مجھے حیرانگی سے دیکھتی رہیں، لیکن میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ کبھی مجھ پر اپنی مرضی مسلط نہیں کریں گی۔ اسامہ، کیا تمہاری نظر میں کوئی اور لڑکی ہے؟ اور ان کے سوال پر میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے ایک بار پھر نائلہ کی ماں سے اس حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو کہہ دیا اس کا جواب انہیں کچھ دنوں تک دے دوں گا۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت نائلہ کی ماں کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ میں جانتا تھا یہ عمل مجھے رسوا بھی کر سکتا ہے اور اس لڑکی کی زندگی میں بھی دشواری کا سبب بن سکتا ہے، لیکن اس وقت میرا اس چیز کو جاننا بے حد ضروری تھا۔ میں نے ان کو بتا دیا کہ میں ان سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو وہ خاموش ہو گئی، پھر انہوں نے بیٹھک کا دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے وہ مسلسل پردے میں موجود تھی۔ انہوں نے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا
میں آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے متعلق نہیں جانتا، اور نہ ہی یہاں پر میں کسی قسم کی ڈھکی چھپی ہوئی بات کا سہارا لوں گا۔ میں نے بات کا آغاز کیا، میں آپ سے شرعی طور پر نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری اس بات پر سامنے موجود زنیرہ نے ایک پل کے لیے پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر نظروں کو جھکا لیا۔ اس کے لیے آپ کا جاننا بے حد ضروری ہے، میں ایک بچی کی ماں ہوں۔ میں نے پہلی بار ان کی آواز کو سنا، لیکن اس کا لہجہ حد درجہ مضبوط تھا۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ نائلہ کی امی ہیں، لیکن میں نائلہ کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے مجھے 2 دن تک جواب دینے کا کہہ کر رخصت کر دیا، اور حیرت انگیز طور پر 2 دنوں کے بعد اس کی طرف سے جواب آیا، وہ مثبت تھا۔ میں نے گھر میں بھی اس فیصلے سے سب کو آگاہ کر دیا۔ اگر کسی کو اعتراض تھا تو اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ میری بڑی بہنوں نے جا کر خصوصی طور پر زنیرہ سے ملاقات کی، اور گھر آ کر وہ حد سے زیادہ خوش تھی۔ زنیرہ کو میں نے خود ابھی تک نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی تفصیلی ملاقات کی تھی، لیکن پھر بھی میں اس وجہ سے خوش تھا کہ اب نائلہ مکمل طور پر میرے پاس رہے گی۔ تقریباً 1 مہینے کے اندر اندر ہماری نکاح کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ نکاح بالکل سادگی میں ہی طے پایا تھا۔ میری بہنوں نے ہماری حیثیت کے مطابق ہلکی پھلکی شاپنگ کی، اور زنیرہ کے لیے اپنی جانب سے چند اچھے جوڑے بھی بنوا لیے۔ میں نے خصوصی طور پر نائلہ کے لیے خود ہی شاپنگ کی۔ اب تو میں حقیقت میں اس کا باپ بن جاؤں گا، چاہے ستیلا ہی صحیح۔ فرید بھی میرا یہ فیصلہ سن کر بے حد خوش تھا۔ میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ پورے محلے میں زنیرہ کو ایک عزت دار عورت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جس روز ہمارا نکاح تھا، اس روز بھی زنیرہ مکمل سادگی اور پردے میں ہی تیار ہوئی۔ نکاح کے لیے اچھا خاصا انتظام ہو گیا تھا۔ نکاح کے وقت تک ڈنر کو میں نے نہیں دیکھا تھا۔ جب مولوی صاحب نے مجھ سے میری مرضی کے متعلق پوچھا تو میں نے قبول کرتے ہوئے دستخط کر دیے، اور اس طرح ہمارا نکاح ہو گیا۔ اس وقت تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آج رات زنیرہ سے ملنے کے بعد میں کتنے رازوں سے آشنا ہونے والا ہوں۔ وقت مجھ پر ایک ہی پل میں کس حد تک بدلنے والا ہے، میں یہ گمان نہ کر سکتا تھا۔ اس روز نائلہ کو میری بہنوں نے اپنے پاس سلا لیا۔ گھر میں چونکہ اکیلا مرد تھا، اس لیے تمام مہمانوں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میں کمرے کی جانب بڑھا۔ اس وقت میرے دل میں عجیب و غریب احساسات جنم لے رہے تھے۔ زنیرہ اب میری بیوی کے روپ میں میرے کمرے میں موجود تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، وہ بیڈ پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی، اور اسی جوڑے میں ملبوس اس نے اپنے چہرے پر جالی دار گھونگھٹ گرا رکھا تھا۔ میں سلام کرتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس وقت مجھے خود بھی الفاظ نہ مل رہے تھے کہ میں اسے کیا کہتا، جبکہ اس کی جانب سے مکمل خاموشی تھی۔ ہاتھ بڑھاتے ہوئے میں نے پیار سے جالی دار گھونگھٹ کو ہٹا دیا۔ میں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ مجھے یوں معلوم ہوا جیسے میرے دل کی دھڑکن مکمل طور پر ساکت ہو چکی ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ وقت مجھے یوں بری طرح دھکیلتے ہوئے 23 سال پیچھے کو لے کر چلا گیا تھا، جب ایک لاابالی سا 23 سال کا لڑکا تھا۔ اس وقت جوانی مجھ پر اپنی آمد کے ساتھ ساتھ مختلف احساسات اور جذبات بھی لے کر آ رہی تھی۔ مجھ پر ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں تھا۔ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہونے کی وجہ سے گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ میں نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد اپنی جوانی کے دنوں میں بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے لگا، سارا دن کھیل کود میں گزار دیتا۔ اس دوران صابر اور میری ایسی دوستی تھی جو بھائیوں سے بڑھ کر تھی، اور صابر میرے لیے سب کچھ تھا۔ میں اپنا پورا دن صابر کے ساتھ گزارتا۔ اس وقت ہم کسی غلط صحبت کا شکار نہ تھے، لیکن پھر بھی اس عمر کے تقاضوں کے مطابق ہمارے درمیان بھی وہ خواب اور احساسات جنم لیتے جو کہ اس عمر کی ضرورت ہوتے ہیں۔ ہماری محفل میں بھی زیادہ تر محلے کی لڑکیوں کا ہی چرچا رہنے لگا۔ جہاں میں شرمیلا سا لڑکا تھا، وہیں صابر اچھا چلاک سا تھا، جو باتیں کرنے میں صرف سوچ سکتا تھا۔ صابر وہ بہادری سے سر انجام دینے کی ہمت رکھتا تھا۔ ابا اکثر مجھے اس بات سے ٹوکا کرتے کہ صابر کے ساتھ زیادہ وقت نہ گزارا کروں، لیکن میں پھر بھی صابر کے ساتھ ہی پایا جاتا۔ ان دنوں ساجد قریبی محلے میں ایک لڑکی کے چکر میں پڑ گیا۔ صابر اکثر میرے سامنے اس لڑکی کا ذکر کرتا۔ اس کے مطلب اتنا نہیں جانتا تھا، لیکن پھر بھی اسے کہیں دیکھ لینے کے بعد اب اس کے دل میں بے سکونی اتر رہی تھی۔
اس مقصد کے لیے اس نے کئی بار مجھے ساتھ لے جا کر اس لڑکی سے ملاقات کی۔ ان دونوں کے درمیان ملاقاتوں نے زور پکڑ لیا۔ میں اکثر ہی اب اس بات سے باز رہنے کے لیے کہتا، لیکن صابر اس بات پر مکمل فریفتہ ہو چکا۔ اسی کی دیکھا دیکھی اب میرے اندر بھی یہ شوق جنم لینے لگا، لیکن فی الحال کوئی لڑکی میری نظر اور پہنچ سے دور تھی۔ صابر جس طرح سے اس کی ملاقاتوں کے قصے بیان کرتا، وہ میرے چیز حساسات کو بھی ابھار کر رکھ دیتی۔ میرا بھی دل چاہتا کہ میں بھی کسی کے ساتھ تعلقات قائم کروں، لیکن پھر ابا کے خوف کی وجہ سے میں سوچ کر خاموش رہ جاتا کہ محلے میں ابا جان کی خاصی عزت ہے۔ ایک رات صابر نے مجھے کہا میں تیار رہوں۔ صابر نے اس علینا نامی لڑکی سے ملاقات کرنے جانا ہے۔ علینا کا باپ گھر پر نہیں ہوتا اور اس کی بڑی بہن اس محبت کے چکر سے واقف تھی، اس لیے صابر کو ذرا برابر مشکل پیش نہ آتی۔ یہ ایک شدید طوفانی رات تھی۔ میرے سامنے صابر اور علینا بیٹھے ایک دوسرے سے نرم گوشیوں میں بات کر رہے تھے اور جان بوجھ کر میں انجان بنا بیٹھا تھا۔ تبھی وہ لڑکی علینا میری طرف متوجہ ہوئی۔ اسامہ بھائی آپ ایسا کریں، صابر سے پیسے لے کر میرا ایک کام کر دیں۔ اسی گلی کے نکڑ میں میرے ایک دوست کا گھر ہے، صابر سے پیسے لے کر میں اس سے تو پہنچا آئیں۔ اس کی ماں بیمار ہے اور اسے اس کی ضرورت ہے، شاید وہ مجھے منظر سے غائب کرنا چاہتے تھے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ جلدی سے میں اٹھا اور پیسے لے کر گلی میں چلا گیا۔ اس گھر تک پہنچتے پہنچتے میں کافی حد تک بھیگ چکا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر میں نے دستک دی تو کافی دیر کے بعد ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ میں آگے بڑھتے ہوئے اس کے گھر چلا گیا۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ کمرے میں شاید اس کی بوڑھی ماں بیمار سو رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کون سے معاملات طے پا چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ علینا کی دوست ہو اور اس نے علینا سے کچھ رقم طلب کی ہو جو علینا نے صابر کی مدد سے اس تک پہنچائی ہو، یا جو بھی تھا، لیکن یہاں آ کر صرف ایک پل لگا میرے جذبات کو بدلنے میں۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے اس لڑکی کے ہاتھ تھام لی۔ میں تمہاری رقم لے کر آ چکا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں تم سے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہوں اور اس لیے میں تمہیں مزید رقم دوں گا۔ میری بات سن کر وہ لڑکی حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ آپ واپس چلے جائیں، میں خود صبح علینا سے بات کر لوں گی۔ شاید وہ میری بات سن کر خوفزدہ ہو چکی، لیکن اس وقت شیطان مجھ پر بری طرح سے حاوی ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پنپتی مجبوری مجھے واضح نظر آ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے اس لڑکی کو بازوؤں سے تھام لیا اور اس پر حاوی ہونے لگا۔ شاید میری عزت کھو دینے کے خوف سے وہ چلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس رات میں نے صرف کچھ ہی وقت میں اس لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا لا اور اس سے پیسے پکڑاتے ہوئے اس گھر سے نکلا اور صابر کو بنا بتائے اپنے گھر چلایا۔ گھر آتے ہی مجھ پر یہ سوچ بری طرح حاوی ہونے لگی، میں نے بہت غلط کام کیا ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار یہ قدم اٹھایا تھا، شاید اس لیے مجھ پر گھبراہٹ حد سے زیادہ طاری تھی۔ میں سونے کے لیے چلا گیا جب اگلی صبح ایک دردناک خبر نے میرا استقبال کیا۔ اس روز میرے ماں باپ موٹر سائیکل پر کسی کام کے سلسلے میں جا رہے تھے اور دونوں کا حادثہ ہوا جس میں میری ماں موقع پر انتقال کر گئی۔ اس حادثے میں میری ابا کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ مجھے یقین ہو چکا تھا مجھے اس لڑکی کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اس واقعے نے مجھے اتنا شرمندہ کر دیا کہ پھر ساری عمر اس واقعے کے بعد کسی سیاہ کام میں ملوث نہیں ہو پایا۔ ابا کو اسی اچانک حادثے کے بعد ہی فالج کا اٹیک ہوا اور مکمل طور پر پیرالائز ہو گیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ صابر کو آج تک اس حقیقت کے بارے میں علم نہیں ہو پایا، یا پھر اس لڑکی نے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کیا۔ تقریباً ایک سال تک صابر اور میں مزید ایک دوسرے کے ساتھ رہے اور پھر صابر فوج میں بھرتی ہو گیا اور میں غم روزگار سے نمٹنے کے لیے مختلف کاموں میں ملوث ہو گیا۔ کبھی مزدوری کرتا تو کبھی کسی ہوٹل میں ویٹر کی جاب۔ ہر طرح سے محنت کرنے کے بعد میں نے کوشش کی کہ جائز رزق حلال کماؤں۔ خود کو اس فیض سے نکالتے نکالتے مجھے کئی سال بیت گئے اور آج میں اس واقعے کو مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ اس وقت سامنے موجود لڑکی کو دیکھ کر وہ 7 سال میری آنکھوں کے سامنے گھوم کر رہ گئی۔ وہ بھی مجھے نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ اس سے آگے اس پر کیا بیتی ان 7 سالوں میں مقدر اسے میرے سامنے دوبارہ کیسے لے کر آیا، یہ حقیقت جاننے کے لیے مجھ میں ہمت باقی نہ رہی۔ میں آپ کی نظریں جھکا لینے سے واقف ہوں۔ جب مقدر نے مجھے آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تو میں خود بھی حیران رہ گئی۔ میں عزت دار لڑکی تھی، اس رات جو آپ نے کچھ کیا اس کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دیا۔
وہ مجھے آنسوؤں کے بیچ ہسکتے ہوئے بتا رہی تھی اور میں ہر طرح نادم اور شرمندہ بیٹھا تھا۔ اس دن آپ نے میری عزت کو تار تار کر دیا، لیکن میں اس بات کا چرچا کر کے خود کو مزید بدنام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک 10 دنوں کے بعد اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور میں اس دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ قیامت مجھ پر تب ٹوٹی جب مجھے علم ہوا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں خوف میں اس قدر مبتلا تھی کہ کسی کو بھی پتہ نہیں پائی۔ محلے کے جب لوگ اس بات سے لا علم رہے تب تک وہ میری امداد کر دیا کرتے، جب ان کے علم میں یہ بات آئی تو انہیں مجھے بری طرح سے دھتکار کر رکھ دیا۔ میں اپنے بارے میں مشہور ہونے والے عجیب و غریب قسم کو سنا اور سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا، لیکن اس بچی کی پیدائش کے بعد میرا وہاں پر رہنا آسان نہیں تھا۔ اس بچی کی پیدائش کے بعد لوگوں نے طرح طرح کے سوالات اٹھانے شروع کر دیے۔ میں کافی بار آپ کو تلاش کرنا چاہا، لیکن میں آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے مختلف گھروں میں کام کیا، لیکن کہیں بھی میری عزت محفوظ نہیں تھی۔ اس محلے میں آنے کے بعد میں نے خود کو 7 پردوں میں چھپا لیا اور محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے لگی۔ میں نے یہاں آ کر یہی ظاہر کیا کہ میں بیوہ ہوں۔ میں نے ہر رات خدا سے رو رو کر اپنے لیے مدد مانگی۔ پھر اس روز میں بے یقینی سے کھڑی رہ گئی جس روز میں نے پٹرول پمپ پر آپ کو دیکھا۔ نائلہ کی عمر 7 سال ہے، لیکن اپنی جسامت اور اپنی ذہنیت کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ شدید دباؤ اور سٹریس کی وجہ سے وہ پری میچور بچی ہے۔ میں نے ہی اسے آپ کی طرف راغب کیا اور پھر خدا آپ کو میرے دروازے پر لے آیا۔ اب میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، آپ کی جائز بیوی کے طور پر۔ نائلہ حقیقت میں میری بیٹی تھی، میری ناجائز اولاد کا یہ ایک ایسا راز تھا جس نے میرے سر پر آسمان گرا دیا۔ میرے پاس اس روز الفاظ نہ تھے۔ میں سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی سے معافی طلب کرتا، میری آنکھوں میں بس آنسو گر رہے تھے ندامت کے۔ میں آج بھی خدا کے سامنے نادم و شرمندہ ہوتا ہوں۔ شاید اس نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے جو آج میری بچی میرے پاس ہے، اور وہ لڑکی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پامال کیا آج وہ میرے گھر میں باعزت طریقے سے میرے بیوی کے طور پر موجود ہیں۔ میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اس غلطی کی تلافی کر دوں، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ میں جتنی بھی کوشش کر لوں یہ ناممکن ہے۔ نفس انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے، یہ بے لگام گھوڑا اپنے منہ زور خواہشات کے آگے انسان کو بے بس کر دیتا ہے، اور پھر اسی بے بسی میں انسان کھیل جاتا ہے، کسی کی عزت کے ساتھ، کسی کے زندگی کے ساتھ، اور پھر یہ کھیل پلٹ کر آپ کے دروازے پر آتا ہے، کبھی کبھار مکافات کا روپ دھار کر تو کبھی کبھار رد عمل بن کر۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔